اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الکریم وخاتم النبیین مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ حضرات سامعین، ہم آپ کی خدمت میں دعا کے سلسلے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے سلسلے میں قرآن اور روایات میں متعدد مقامات پہ ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کو دیکھا جائے تو سورہ فرقان، سورہ بقرہ، سورہ غافر میں دعا کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جس سورہ کی آیت کریمہ پڑھی وہ سورہ فرقان کی 77 نمبر آیت ہے، جس میں اعلان ہو رہا کہ پروردگار کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے، اپنے پیغمبر سے کہ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہہ دیجئے کہ تمہارے پروردگار کی ہمارے پروردگار کی تم پر کوئی توجہ نہیں ہوتی اگر تمہاری دعا نہ ہوتی۔ دعا ہے کہ جس کی وجہ سے عنایت پروردگار ہے، توجہ پروردگار کی توجہ ہماری طرف ہے، آپ کی طرف ہے، چونکہ دعا کی وجہ سے ہم خدا کی توجہ کو اپنی جانب متوجہ کر سکتے ہیں اور خدا ہماری طرف عنایت کر سکتا ہے۔ لیکن کس صورت میں جب ہم دعا کریں گے؟ اگر دعا نہیں کریں گے تو خود قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے کہ جو تمہارے اعمال تھے، جو تم نے رسولوں کو، نبیوں کو اور خدا کی وحدانیت کا جو تم لوگوں نے انکار کیا ہے، تکذیب کیا ہے، تو عنقریب اس کی سزا تمہارے دامنگیر ہوگی۔ لیکن یہ سزاؤں سے بچنے کے لیے، آفتوں سے بچنے کے لیے کون سی چیز، کون سا وسیلہ ہمارے لیے ہے؟ قرآن مجید خود بتا رہا ہے کہ دعا ایک ایسا وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم خدا کی عنایت، خدا کی توجہ اپنی جانب متوجہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جو دعا کے معنی ہیں وہ جو تفسیر میں ذکر کیا جاتا ہے، ایمان ہے، عبادت ہے، توحید ہے، شکر پروردگار ہے اور سختیوں میں خدا کو پکارنا اور آواز دینا ہے۔ یعنی جو چیز تم کو خدا کے نزدیک محترم بنانے والی ہے، قابل اہمیت بنانے والی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ خدا کے اوپر ایمان ہے اور خدا کی بندگی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اور آپ محترم بن سکتے ہیں، قابل اہمیت بن سکتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی قدر و قیمت خدا کے نزدیک کس بیس پہ ہے؟ ایمان کی بنیاد پہ ہے، عبادت کی بنیاد کے اوپر ہے، توحید کی بنیاد کے اوپر ہے، شکر نعمت کی بنیاد کے اوپر ہے اور سختیوں میں، پریشانیوں میں خدا کو پکارنے کی صورت میں ہے۔ ایمان اور خدا کی بندگی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری اور آپ کی قدر و قیمت ہو سکتی ہے۔ بڑی اہمیت ہے دعا کی کہ روایت میں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ بتائیے مولا کہ زیادہ قرأت قرآن مجید کی جائے، تلاوت قرآن مجید کیا جائے، کثرت القرأت افضل ام کثرت الدعاء؟ امام سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید کی تلاوت سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے یا دعا کرنا؟ تو امام عالی مقام یعنی امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کثرت الدعاء افضل،
دعا کی کثرت جو ہے وہ افضل ہے، وہ بہتر ہے، زیادہ سے زیادہ دعا کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد امام علی مقام نے اسی آیہ کریمہ یعنی سورہ فرقان کے 77 نمبر آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائی تاکہ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ تو یہ دعا انسان کے لیے کیا پیغام لاتی ہے، انسان کے لیے کیا سبق سکھاتی ہے؟ دعا خود سازی ہے، خدا شناسی ہے۔ دعا کے ذریعے سے انسان اپنے کو سنوارتا ہے، انسان اپنے کو بناتا ہے، دعا کے ذریعے سے انسان اپنی تربیت کرتا ہے، اور دعا کے ذریعے دعا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے معرفت پروردگار کا۔ خدا شناسی چاہیے، خدا کی معرفت چاہیے تو دعا کا ذریعہ اختیار کریں۔ قرآن اور روایات میں بے پناہ دعا کے سلسلے میں ذکر کیا گیا ہے، اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ممکن ہے کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں دعا کرنا تو بڑا آسان ہے، ہو سکتا ہے بعض لوگ یہ بھی کہیں گے کہ دعا کرنا بیچاروں کا کام ہے، ناتواں لوگوں کا کام ہے، جو مجبور ہیں، مفلس ہیں، غریب ہیں، وہ لوگ دعا کریں، ہم لوگ کیوں دعا کریں؟ نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ دعا ہر ایک کے لیے ہے دعا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ دعا کے شرائط پائے جاتے ہیں، خدا دعا کے کچھ اسباب پائے جاتے ہیں۔ اگر ان شرائط کو مد نظر رکھا جائے، اگر ان باتوں کو شرائط کو پیش نظر رکھا جائے تو دعا ایک بہترین مؤثر وسیلہ ہے۔ اس کے لیے خود سازی کے لیے اور انسان اور خدا کے درمیان رابطہ پیدا کرنے کے لیے قرآن مجید میں متعدد جگہ پہ دعا کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ بھی ہے ضمانت لی گئی ہے اَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ سورہ غافر میں تم دعا کرو ہم تمہاری دعا کو مستجاب کریں گے۔ تو ایک ضمانت بھی ہے، اگر دعا کی جائے گی، خدا کی بارگاہ میں مانگا جائے گا تو خدا اسے قبول کرے گا۔ لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی شرط و شروط ہوتے ہیں، دعا کرنے کے لیے بھی شرط و شروط ہیں۔ میں نے روایات میں وارد ہوا ہے کہ کن لوگوں کی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ میں اس روایت کو درمیان میں پڑھتا چلوں، یعنی نام لیتا چلوں، کن لوگوں کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ پہلی بات تو ہے امام عادل کی دعا مستجاب ہوتی ہے، امام عادل، امام معصوم کی دعا مستجاب ہوتی ہے، والد کی بیٹے کے حق میں دعا مستجاب ہوتی ہے۔ مومن کے لیے جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا مستجاب ہوتی ہے، مظلوم کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ یہ وہ چار مثالیں، چار نام جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ ہم بھی اپنے کو ایسا بنائیں کہ ہمارا امام پردہ غیب میں ہمارے لیے دعا کرے، اور ہم بلکہ تو امام تو ہمارا دعا کرتا ہی ہے، ہم ایسا بنائیں کہ امام کی دعائیں ان میں شامل ہو سکیں اور امام کی دعا ہمیں لگ سکے۔ ہم اپنے کو ایسا بنائیں۔ دعا کے بہترین وسیلہ ہے خود سازی کے لیے اور خدا سے رابطہ برقرار رکھنے کے لیے ہمیں دعا کی طرف توجہ کرنا چاہیے، اور دعا کو ہمیں ان کے شرائط کے ساتھ کرنا چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس سے دعا کی جا رہی ہے اس کی معرفت رکھیں، اس کی شناخت رکھیں، اس کو پہچانیں جس سے مانگ رہے ہیں۔ کون وہ ذات ہے کہ جس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں؟ کون وہ ذات ہے کہ جس کے سامنے ہم گڑگڑا رہے ہیں؟ کون وہ ہے کہ جس کے سامنے ہم ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑے ہیں؟ ورنہ سب تو وجہی کی منزل میں ہیں، مدد تو یدی کی منزل میں ہے، چہرہ اس کی طرف ہے، ہاتھ اس کی بارگاہ میں پھیلائے ہیں، وہ کون ذات ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ قلب و دل جو ہے پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، طاہر ہونا چاہیے، عصیاں سے، کینے سے، بغض سے، حسد سے، جلن سے، یہ ہمارا دل پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، دل کی طہارت، اس میں ایمان ہونا چاہیے، شک و شبہات نہیں ہونا چاہیے۔
اگر اس طرح کی شرائط ہمارے پاس پائے جاتے ہوں تو عزیزان گرامی دعا کے اور بھی شرائط بیان کیے گئے ہیں۔ ایک شرط یہ بھی ہے جلب رضا کرنا، یعنی جس سے مانگ رہے ہیں اس کو راضی کرنا، اس کو خوشنود کرنا، اس کو خوش کرنا۔ اور اس کے بعد چوتھی جو شرط ہے استجابت دعا کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنی تمام تر طاقت، تمام تر قوت ہم اپنی استعمال کر دیں، صرف کر دیں، تاکہ ہماری دعائیں مستجاب ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ روایت میں وارد ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان خود انجام دے سکتا ہے اور وہ انجام نہ دے، کوتاہی کرے، یعنی کام کر سکتا تھا، محنت کر سکتا تھا، وہ کام انجام دے سکتا تھا، لیکن کاہلی کی بنیاد کے اوپر، سستی کی بنیاد کے اوپر وہ کام انجام نہیں دے رہا ہے، تو یاد رکھیے اس کی دعا مستجاب نہیں ہوگی۔ مثلا مثال کے طور سے کہا جائے کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دعا پہ دعا کر رہے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ پھیلائے چلے جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مصلی پہ ہیں، شب و روز ہیں، لیکن کام کے لیے نہیں نکلتے ہیں، مزدوری کے لیے نہیں نکلتے ہیں، سروس کے لیے نہیں نکلتے ہیں، روزی تلاش کرنے کے لیے نہیں نکلتے ہیں، تو یاد رکھیے گا ایسے شخص کی دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے، بلکہ دعا مستجاب اس وقت ہوتی ہے جب انسان گھر سے روزی تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ کیا صادق آل محمد سے جو پوچھا گیا کہ کیا کریں تو امام نے فرمایا کم از کم یہ ہے دکان کا دروازہ کھول کے اس پہ جا کے بیٹھ جانا، روزی دینے والا اللہ ہے، کام کرنے والے ہم ہیں، ہمیں اپنا فریضہ انجام دینا چاہیے، پروردگار خود عطا کرنے والا ہے۔ تو دعا کے سلسلے میں بڑی تاکید کی گئی ہے، روایات میں بیان کیا گیا ہے، بڑے اچھے اچھے الفاظ کے ذریعے سے یاد کیا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں الدعاء صلاح المومن عمود الدین نور السماوات والارض، دعا مومن کا اصلاح ہے، دعا دین کا ستون ہے، دعا زمین و آسمان کا نور ہے۔ کیا الفاظ ہیں، کیا معنی خیز الفاظ ہیں عزیزان گرامی۔ پیغمبر نے فرمایا صلاح اس لیے ہوتا ہے، اصلاح انسان رکھتا ہے اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے۔ جب دعا آتی ہے تو بلائیں رد ہو جاتی ہیں، جب اللہ کی بارگاہ میں دعا انسان کرتا ہے آتی ہوئی بلائیں دور ہو جاتی ہیں، آتے ہوئے عذاب دور ہو جاتے ہیں، آتی ہوئی مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اور دعائیں کرنے سے مشکلات دور ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ عمود الدین، دین کا ستون ہے، ستون ہے، یعنی ستون اس چیز کو کہتے ہیں جس پہ عمارت ہوتی ہے۔ اگر ستون خیمہ، اگر ستون مکان اگر ڈھا جاتے ہیں تو عمارت ڈھا جاتی ہے، صاحبان ڈھا جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی دعا رہے گا، دعا کریں گے تو دین کا یہ ستون ہے، دین بھی باقی رہے گا، دین کی عمارت بھی قائم رہے گی۔ نور السماوات والارض، یہ نور ہے زمین و آسمان میں۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مفاتیح النجاح، دعا مقالید الفلاح، وخیر الدعاء ما صدر عن صدر نقی وقلب تقی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں دعا نجات کی کامیابی ہے کے لیے، نجات کے لیے مفتاح ہے، کلید نجات دعا ہے، کلید فلاح و کامیابی دعا ہے۔ بہترین دعا وہ ہے جو طاہر دل سے نکلتی ہو اور پاکی تقوی والے قلب کے ذریعے سے جو دعا نکلتی ہو وہ بہترین دعا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا الدعاء انفض من السنان، دعا کا اثر جو ہے نیزے کی نوک سے کہیں زیادہ جو ہے اثر انداز ہوتا ہے۔ آپ جانیے اسلحے میں نیزہ وہ ہے جس میں جلدی سرایت کرتا ہے، اسی طرح سے دعا کے اثرات انسان کی زندگی میں جلدی اثر انداز ہوا کرتے ہیں۔ انسان کو بڑی مشکلات میں حوادثات میں جو آتے ہیں ظاہراً انسان مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ بڑے ایسے حادثات واقعات درپیش آتے ہیں جہاں انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، مایوس ہونے لگتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے۔ لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے جو دریچہ ہے،
ہے، جو کرن ہے، جو ایک روشن دان ہے کامیابی کے لیے اور مایوسی سے دوری کے لیے، نا امیدی سے بچنے کے لیے دعا بہترین اور مؤثر وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، آپ نے دعا کی فضیلت اور اہمیت کو سنا۔ اس طرح سے روایات میں اور آیات میں دعا کے سلسلے میں بے پناہ آیتیں ہیں اور روایات ہیں جو دعا کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ دعا ہمیں کرنا چاہیے، چونکہ دعا کے ذریعے سے خود سازی ہوتی ہے، انسان کی تربیت ہوتی ہے، دعا کے ذریعے سے انسان کا رابطہ اس کے پروردگار سے ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیے دعائے عرفہ، روز عرفہ ہے۔ روز عرفہ وہ دن ہے کہ جس کے دن کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی کی دعا مستجاب نہ ہو اور وہ مایوس ہو تو اسے چاہیے کہ میدان عرفات میں جائے اور جانے کے بعد دعا کرے اور اس کی دعا ضرور مستجاب ہوگی۔ دعا مستجاب ہوتی ہے مقامات کے اعتبار سے، جگہوں کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، کہاں دعا کرنی چاہیے، کیسے دعا کرنی چاہیے۔ صلوات کے ساتھ دعا شروع کی جائے، صلوات ختم کیا جائے، دعا مستجاب ہوتی ہے۔ حرم معصومین میں خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے حرم میں دعا کی جائے تو دعا مستجاب ہوتی ہے۔ نماز کے درمیان دعا کی جاتی ہے، دو نمازوں کے درمیان، تو دعا مستجاب ہوتی ہے۔ میدان عرفات میں دعا کی جائے تو دعا مستجاب ہوتی ہے۔ آئیے دیکھیے امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے روز عرفہ میدان عرفات میں آپ نے اپنے اہل بیت کے ساتھ، اپنے گھرانے والوں کے ساتھ جا کے جبل رحمت کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنے اہل بیت کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ وہ معرفت سے بھری ہوئی دعا جسے دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ کیا انداز ہے، کیا سلیقہ ہے، کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے جو اس دعا میں پر ہیں۔ عزیزان گرامی، امام علی مقام نے اللہ کی نعمت و اللہ کی عظمت کا احساس کرتے ہوئے، اقرار کرتے ہوئے اور اس کی نعمتوں کو، مادی اور معنوی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن جہاں ہم اسی دعا کے اندر دیکھتے ہیں، جب اپنے کو پیش کرتے ہیں تو پروردگار عالم کے بارگاہ میں یہ جملہ کہتے ہیں، وَأَنَا الَّذِي کا اے پروردگار تو دیتا رہا، تو عطا کرتا رہا، تو بخشش کرتا رہا، لیکن میں وہ تھا جو تیری نافرمانی کرتا رہا۔ ظاہر سی بات ہے امام معصوم ہیں، ان کی نافرمانی نہیں ہو سکتی ہے، وہ صاحب عصمت ہیں۔ قرآن کی آیت ان کی طہارت بیان کر رہی ہے، لیکن یہ ہمارے ائمہ کی روش رہی ہے، سیرت رہی ہے کہ جب بھی کمال مطلق کے سامنے آئے تو اس طرح سے دعا کرتے تھے، اس طرح سے اپنے کو خاضع کرتے تھے، اس طرح سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے تھے کہ جیسے ان سے بڑا کوئی گنہگار روح زمین پر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس انداز سے ہمارے ائمہ جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے، ان کے چہرے زرد ہو جایا کرتے تھے، ان کے جسم میں راشے پڑ جایا کرتے تھے جب بارگاہ الہی میں کھڑے ہوتے تھے۔ ہمارا اور آج کا یہ امام یعنی امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ پڑھ رہے ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں۔ آپ تو فرزند رسول ہیں، صاحب آئے تطہیر ہیں، لیکن نہیں، یہ ابدیت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوا جائے، رب کے سامنے کھڑا ہوا جائے تو اپنے کو سراپا تقصیر اور سراپا گنہگار سمجھ کے کھڑا ہوا جائے اور اس کمال مطلق کے سامنے اپنے کو بالکل کم پیش کیا جائے۔ ہاں یہ کمال تھا، یہ آل محمد کی سیرت تھی۔ لیکن میں نے ابتدا میں یہ بات آپ کی خدمت میں بیان کی تھی کہ دعا خود سازی ہے، دعا
خدا شناسی ہے۔ اسی دعا میں جو محور جملہ ہے جسے کہا جائے وہ جو سارے دعا ہے، جو نچوڑ ہے دعا کا، وہ یہ جملہ ہے جسے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس توحید ہے، جس کے پاس خدا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن اگر ایمان نہیں، توحید نہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے ایسے ہے جیسے کل عدم ہے، کل عدم ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ عرفات روز عرفہ ہے اور میدان عرفہ میں حاجی جا رہے ہیں۔ یقیناً ہمارا امام بھی وہاں پر موجود ہے، لوگ وہاں پہ استغفار کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، لیکن سن 60 کی دہائی فراموش نہیں کی جا سکتی ہے۔ جب حاجی حج کے لیے جا رہے تھے تو اس اسنا میں نواز رسول، علی کا لال، زہرا کا لخت جگر، امام حسن کا برادر امام حسین علیہ السلام حرم کی پاسبانی کے لیے، عرفات کے تقدس کے لیے، منی کی عظمت کے لیے آپ مکہ چھوڑ رہے ہیں، حاجی مکے جا رہے ہیں، امام مکہ چھوڑ رہا ہے، اس لیے تاکہ خانہ کعبہ کی حرمت پامال نہ ہونے پائے۔ چونکہ دشمن ڈر پائے تھے کہ امام کو قتل کر دیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن امام نے کہا میں قتل ہو جاؤں لیکن حرم میں نہیں بلکہ حرم سے دور، چاہے ایک بالش دوری کی نہ ہو۔ آپ نے سفر کیا، کوفے کا سفر کیا، نینوا کے میں آئے، کربلا کے میدان میں امام نے اپنی قربانی کے ذریعے خانہ کعبہ کا تقدس، مدینے کی حرمت، عرفات کی عظمت اور منی کی بلندی کی حفاظت فرمائی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔